تحریر فرمایا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنی چاہیے یا نہیں. محرم یا سفر کے مہینے میں. دیکھیے، شریعت نے سال میں کسی دن سے منع نہیں کیا کہ اس دن شادی نہ کرو. نکاح کے لیے پورا سال جائز اور مباح. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ شوال میں نکاح منحوس ہوتا ہے. شوال میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. شادی کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے چھوٹی عید کے بعد. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بے اصل قول کو بیان فرماتی تھی اور فرماتی تھی یہ دیکھو عربوں نے یہ بات، ان کے ہاں یہ رائج ہے، اور مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی شوال میں ہوا، میری ان کے ساتھ نسبت بھی شوال میں ہوئی، اور پھر شوال ہی میں میرا نکاح ہوا اور شوال ہی میں میری رخصتی ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے نزدیک تو کوئی نحوست نہ آئی. اس لیے سب بے اصل باتیں ہیں. محرم، سفر، ربیع الاول، سب کے سب دن برابر ہیں. شریعت نے بالکل منع نہیں کیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں یہ نکاح کیا تھا. حالانکہ 2-3 گھنٹے میں عمرہ ہو جانا تھا، اس سے بھی کم وقت میں عمرہ ہو جاتا، اور پھر احرام کی چادریں کھول دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے تھے. بہت خاص وجوہ تھیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکاح کیا، جلدی جلدی نکاح کیا. عمرے پہ بھی نکاح کو ترجیح. سیاسی وجوہ بھی تھی. یہ تو آپ سیرت طیبہ کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو پھر پتہ چلے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح میں حکمتیں کیا تھیں. اسے ہم نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں نکاح کو منع نہیں کیا. البتہ ایک بات ہے، وہ یہ کہ ہماری مسلم سوسائٹی میں، محلوں میں، ہر جگہ شیعہ اور سنی مل جل کے ہی رہتے. اب محرم میں نکاح کرنا اور شیعہ کو چڑھانا، یا پھر محرم میں ان کے یہاں ماتم ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خام خواہ دوسروں کا مذاق اڑانا، خام خواہ لوگوں میں ایک نفرت پھیلانا، یہ چیز درست نہیں. جہاں تک ہو سکے دوسروں کے جذبات کی رعایت ضروری ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا نباہ ہونا چاہیے. کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے فرقہ واریت میں، لڑائی میں اور آپس کے تعلقات میں دوری پیدا ہوتی ہو، نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی صرف اس لیے ہے کہ ہمارے معاشرے اور ماحول ایسا بن گیا، باقی اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرض کر لیجئے کبھی کسی جگہ پر یہ بات ہوئی نہ، پورے شہر میں ایسے نہ ہو، اور کوئی تعزیت اور ماتم کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، تو پھر وہ کرے. اس کو کس نے روکا؟ بنیادی طور پر یہی وجہ ہے کہ اسپین میں مسلمان جمعے کا جو خطبہ پڑھتے تھے اور جو خطبہ بغداد اور کوفہ اور عراق میں پڑھا جاتا تھا، یہ بڑا مختلف تھا. اس پہ ہم نے ایک جگہ تفصیل سے بحث کی ہے.